اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی، اس کا ترجمہ چونکہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ اس پہ 2 دن 3 دن لگ سکتے ہیں تفسیر میں، تو آپ ترجمہ ہمارے ساتھ پھر دہرا لیں تاکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے اور ہمیں سمجھ آئے کہ آیت الکرسی ہمیں سبق کیا دیتی ہے، درس کیا دیتی ہے۔ دہرا لیں، اللہ تعالی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی ہے، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا، مگر، بما شاء، جو وہ چاہے، وسع، وسیع ہے، کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمین سے، ولا یؤودہ، اور نہیں اس کو تھکاتی، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی، اور وہ بہت بلند ہے، العظیم، بہت ہی عظمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی برحق معبود ہے، وہی داتا مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ الحی، وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، وہ قیوم ہے، قیوم کا معنی کہ ایسا قائم کہ دنیا میں ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے، اگر وہ اپنا سہارا اٹھا لے تو کوئی بھی چیز قائم
نہیں رہ سکتی، ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ اور یہ جو الحی اور القیوم اللہ کی ایسی صفتیں ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں نا، جتنے، جانتے ہیں اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ کتنے؟ 199۔ ہاں حدیث ہے صحیح البخاری کی، ان اللہ 99 اسما مئۃ الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو ان کو حفظ کرے گا، ان کو سمجھے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے گا، تو وہ شخص کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ایسے 99 نام کوئی بھی بندہ یاد کر لے اس کی جنت، ورنہ اللہ کے کتنے نام ہیں جس کی تعداد کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں کے متعلق بے شمار حدیثیں ہیں، ہم 2 حدیثیں سنا دیتے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آگے ہم وہ حدیث ذکر کریں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ کل قیامت کے دن میرے پاس سفارش کے لیے آئیں گے نا، میں سجدے میں گر پڑوں گا اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے وہ نام، وہ صفتیں، وہ حمد، وہ ثنا بیان کروں گا جو آج مجھے نہیں آتی، کل مجھے میرا اللہ سکھا دے گا۔ اتنے نام ہیں کہ وہ نام جو آپ علیہ السلام کل قیامت کے دن لیں گے، ابھی آپ کو بھی یاد۔ ایک اور دوسری حدیث، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، لمبی دعا ہے، اس دعا کا ہم کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے۔ اس میں یہ ہے، آپ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اسألوکا، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم، تیرے ہر نام کے وسیلے سے، ہوا لکا سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، اے اللہ میں تیرے اس ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تم نے اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بے شمار کتابیں نازل کی ہیں، اور جو بھی کتاب نازل کی اس میں جو بھی نام اللہ تو نے اتارا، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، او علمتہ احدا من خلقی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھائے ہیں، او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے کے ساتھ جو تم نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے دیے۔ آگے پھر مزید لمبی دعا ہے، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، اللہ تو میرے دل کو، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ یہ طویل ایک دعا ہے، بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دعا سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں جو ہم شمار کر سکتے۔ آئیے ہم بتاتے چلیں، وہ جو قرآن مجید کے شروع میں 99 نام ہے نا، وہ ایک ہی کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ یہ والے 99 نام یاد کرنے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں کچھ نام آپ علیہ السلام نے بتائے بھی ہیں، لیکن وہ زیادہ نہیں ہیں، تھوڑے ہی ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ کوئی سے بھی، چاہے وہ قرآن مجید کے جو شروع میں لکھے ہوتے ہیں وہی، یا کوئی سے بھی آپ اللہ کے 99 نام یاد کر لیں، جنت انشاءاللہ پکی ہو جائے گی۔ بہرحال ہم آپ کو بتا رہے تھے اللہ کے جتنے نام ہیں نا، وہ سارے کے سارے ان 2 ناموں کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ کون سے نام؟ الحی، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب جتنی بھی صفتیں ہیں وہ اسی کی بیان ہو سکتی ہیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بھئی جس نے فوت ہو جانا اس کی بڑائی کیا کرنی، جس نے دنیا چھوڑ کے چلے جانا اس کی بڑائی کیا کرنی۔ القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے
اور ہر چیز کا وجود اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ جتنی اللہ کی صفتیں ہیں ساری کی ساری ان دو ناموں کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ اسی لیے بعض کا جو ہے نا وہ خیال یہ ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ اسم اعظم ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اسم اعظم تلاش کرنا ہے تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں تلاش کرو۔ ایک حدیث میں سورہ طٰہٰ کا بھی ذکر ہے۔ سورہ اسم اعظم کا پتہ ہے نا، اسم اعظم اللہ کا سب سے اعظم نام۔ اب اس نام کے وسیلے سے اللہ سے آپ جو دعا مانگیں گے نا اللہ کریم آپ کی وہ دعا رد نہیں کریں گے۔ ایک شخص نے ایک دعا مانگی، وہ دعا بھی لمبی ہے، اگر کسی نے یاد کرنی ہے تو ہم ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ اس نے کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنی دعا اس نے مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس بندے نے اللہ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ الذی اذا دعی بہ اجاب، ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کہ جس کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اسے قبول کرے گی۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے جس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگا جائے اللہ کبھی اس دعا کو رد وہ دیتے ہی دیتے ہیں۔ تو اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ سے جو بھی مانگے اللہ عطا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ آپ ہماری طرف توجہ رکھے ہوئے ہیں نا، اب ہم وہ آپ کو 3 مقام سنانے لگے ہیں، وہ 3 مقام آپ نوٹ کر لینا، وہ یاد کر لینا، اور جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا تنہائی کی، ان 3 مقام کو بار بار پڑھتے جائیں اور کہیں اللہ ان ناموں کے وسیلے سے تو اس سے مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں مانتے، بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اسے وسیلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اسے وسیلہ دیتے ہیں۔ ہاں جو فوت ہو جائے ہم اس کا وسیلہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بزرگوں کے نام کے وسیلے جو فوت ہو چکے ہم نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ زندہ کے نام کا وسیلہ ہے، ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ نیک مال کا وسیلہ ہے، ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی صفات رکھ کے اس کی صفات کا وسیلہ دینا یہ ثابت ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو بھائی اب ہم آپ کو وہ 3 مقام بتائیں جو ہے نا، پہلا مقام یہی ہے اللہ لا الہ، یہ سورۃ البقرہ کا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بار بار اپنی دعا میں یہ پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلا مقام ہے۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران، اس کی دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی وہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دونوں سیم ہو گئی۔ تیسرا مقام سورہ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ، اس میں ہے وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ یہ 3 مقام آپ اپنی دعا میں شامل کریں۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہیں میں نہیں ملتی، یہ راز کی باتیں ہیں، ان کو نوٹ رکھنا بھولنا نہیں۔ جب بھی آپ اپنی تنہائی میں بیٹھیں دعا مانگنی ہے کیسے بھئی، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو 50 مرتبہ پڑھو، پھر وہ دوسرا اللہ لا الہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو 50 مرتبہ پڑھو، تیسرا وعنت الوجوہ للحی القیوم اسے کو 50 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ بھلا تمہاری دعا رد کرتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ذکر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اسم اعظم کا۔ بہرحال اسے بھی شامل کرنا چاہیں اس آیت کو بھی شامل کریں، لیکن یہ جو 3 مقام ہم نے آپ کو بتائے ہیں نا، ان کو نہیں بھولنا۔ جب بھی دعا کرنی ہے تو ان 3 مقام کو شامل کر کے بار بار پڑھ کے ان 3 مقاموں کا اللہ کو کیا دینا ہے؟ وسیلہ دے کے اللہ ان 3 صفات کا، اللہ ان 3 مقامات میں جو تیری صفات ہیں، اللہ ہم ان صفات کا تجھے وسیلہ دے کر تو اس سے دعا مانگتے ہیں، لیکن ان صفات کا معنی بھی سمجھے۔ الحی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، اس کی عظمت کیوں ہے؟ اس میں ہر لفظ میں توحید ہی توحید بھری ہوئی ہے۔ ایک دعویٰ ہے اور کتنے دلائل ہیں؟ 11 دلائل ہیں۔ دعویٰ کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے سچا ہونے کی سب سے پہلی دلیل وہ کیا تھی؟ الحی، الحی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی اور ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو لے آؤ، معبود برحق ماننے کو تیار ہے، لیکن ہے ہی کوئی نہیں، اسی لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ القیوم وہ قائم ہے، اور ایسا قائم کہ آج سورج قائم ہے تو اسی کی وجہ سے، آج چاند قائم ہے تو اسی کی وجہ سے، آج زمین و آسمان قائم ہے تو اسی کی وجہ سے، اور ایسے قائم ہے، ایسے قائم ہے۔ بھئی آپ یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کسی کی کوئی 50 سال عمر ہوگی، 60 سال عمر ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی 70 والے بھی ہوں، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو سورج کو وہ کہے جی مجھے اتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں سال ہو گیا نکلتے ہوئے، آج میں تھک گیا ہوں لہٰذا کو 2-4 دن میں نے سانس لینا ہے، میں نے نہیں نکلنا؟ بولے نہیں ہیں؟ کبھی سورج نے کہا ہو او بھائی چاند او میں تھک گیا ہوں تو ایسا کر میری جگہ دن کو 2-4 دن تو نکل آیا، ہاں میں ذرا سانس لے لوں اب تو میں ریلیکس ہوں گا، پھر تو سانس لینا، میں پھر تمہاری ڈیوٹی دے دوں گا، رات کو میں نکل آؤں گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تھامے ہوئے ہے کون؟ ان کا نظام کس نے بنایا؟ ان کو قائم کس نے کیا؟ اتنا پیارا نظام، اللہ اکبر۔ پھر زمین دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ زمین کو بھی تھامے ہوئے، آسمان کو بھی تھامے ہوئے، نہ کوئی پلر ہے نہ ستون ہے، اتنا بڑا آسمان ایسی کھڑا کر دیا، تم ایک چھت ایسی بغیر پلروں کے، بغیر ستونوں اور دیواروں کے کھڑی کر کے دکھاؤ، ناممکن ہے، میرے رب نے وہ قائم کر کے دکھا دیا، پھر اسے کیوں نہ کہیں وہ قیوم ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق ہو سکتا اللہ اکبر۔ پرندے اڑتے دیکھتے ہیں نا، کون ہے جو ان کو ہواؤں میں ٹھہراتا ہے، ہواؤں میں روک لیتا ہے؟ یہ قائم ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی۔ سمندر میں چلے جائیں، سمندر کی موجیں ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے دریا، اور اس میں اتنا اتنا سامان لاد کے جا رہے ہیں، اس نظام کو ٹھہرائے ہوئے ہے اور قائم کیے ہوئے ہے، تو وہ کون ہے؟ اسی کو قیوم کہتے ہیں۔ لا تأخذہ، تیسری دلیل اس کے معبود برحق ہونے کی، نہیں چھوتی اس کو سیناتن کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ ہی کوئی ہے دنیا میں ایسی چیز، کوئی ہے جس کو نیند نہ آتی ہو؟ کوئی بزرگ اپنا لے آؤ، کوئی جس کا تم کہتے ہو جی بہت بڑی ہستی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق نا اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے نا، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے بڑی ہستی وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مزے کی بات سن لیں، حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، تھک گئے،
فرمایا بلال تو پہرا دے، فجر کا وقت ہوا ہمیں جگا دینا، ہم سونے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی سوئے، حضرت بلال بھی سو گئے، یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی گزر گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، فوراً بھاگے، بلال کہاں ہے بلال؟ بلال ہم نے تجھے پہرے پہ بٹھایا تھا۔ بلال کہنے لگے اللہ کے نبی جس نے آپ کو سلایا اسی ہستی نے مجھے بھی سلا دیا ہے۔ اب پیچھے کوئی بات بچی؟ اب کوئی بزرگ بچا؟ اب کوئی کرنی والا درنی والا کوئی ہستی بچی؟ اگر تمہارے پاس اس سے بڑی کوئی ہستی ہے تو لے آؤ۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اس سے بڑی ہستی رب کے سوا کوئی نہیں، لیکن ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی اونگ آتی تھی، لہذا رب کے سوا کوئی معبود برحق ہو سکتا۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، چوتھی دلیل یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے سو جائے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے سو جائے، دنیا کائنات کا نظام درم برم ہو جائے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر اگر وہ رب سو جائے، کچھ بھی قائم نہ رہے، ہر چیز کو اپنے دھیان میں رکھے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، حتیٰ کہ زمین کی گہرائیوں میں ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے تو وہ بھی میرے رب کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی حرکت کرتا ہے تو رب اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، نہ کوئی دانہ ایسا ہے زمین میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک ہے نہ تر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں اسے درج کر رکھا ہے۔ لہٰذا جو سو جائے وہ رب ہو سکتا، جو چارپائی پہ سو جائے حضرت وہ رب ہو سکتا، اور جو قبر میں جو چارپائی پہ سو جائے وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جو قبر میں سو جائے وہ پتہ نہیں کون سی طاقت پکڑ لیتا ہے، وہ بچے بھی دینے لگ جاتا ہے، وہ اولادیں بھی دینے لگ جاتا ہے، وہ کاروبار بھی دینے لگ جاتا ہے، وہ شادیاں بھی کروانے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی طاقت آ جاتی ہے بھی مرنے کے بعد۔ حالانکہ ہم نے جو پڑھا ہے قرآن و حدیث میں، مرنے کے بعد بندے کی زندگی کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، انقطاع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پتہ نہیں کون سا ایسا معاملہ ہے، بندہ قبر میں چلا گیا، زیادہ پاورفل ہو گیا۔ یاد رہے یہ سب جھوٹی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کوئی بندہ ایسی بات تبھی کر سکتا ہے جب وہ آیت الکرسی سے نا آشنا ہے، اسے آیت الکرسی کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ لہٰذا عقیدہ سیکھنا ہے، صرف آیت الکرسی ہی دھیان سے پڑھ لے، بندہ شرک کی طرف جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے لا تأخذہ، نہیں چھوتی اس کو سنۃ کوئی اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ باقی انشاءاللہ باقی حصہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ایمانوں میں توحید سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔